کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہر عہد میں مقبول رہا ہے، اگرچہ ناقدین کی، معترضین کی، معاندین کی تنقید کا بھی وہ سامنا کرتا رہا ہے، لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا ہے، اور یہ ہے تصوف، جسے غیروں نے بھی اور اپنوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ کہا کہ تصوف جو ہے یہ نہ قرآن میں آیا ہے اور نہ حدیث میں آیا ہے، بلکہ یہ تو ایک عجمی پودا ہے جس کو عرب کی سرزمین میں کاشت کر دیا گیا ہے، اور اس فکرے کو مفکر اسلام علامہ محمد اقبال سے منسوب کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ تنقید لوئی میسینون کی ہے، جس کو آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ مستشرقین میں کون کون سے تھے جنہوں نے تصوف پر تنقید کی، لیکن بعد میں اس کی اثر انگیزی کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تصوف میں جب اس کے عروج کا زمانہ آتا ہے تو ابن عقیل، ابن جوزی اور کثیر تعداد میں علماء نے اس پر تنقید کی۔ ابن جوزی نے تو تلبیس ابلیس لکھی اور بھرپور تنقید کی، اور آپ کا زمانہ تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پر بھی وہ تنقید کرتے رہے، لیکن
بعد میں انہوں نے آ کر تصوف کی اثر انگیزی اور اس کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کے وہ بھی قائل ہو گئے۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں وہ پہنچے اور ابو العباس احمد ان کو ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ بھی حنبلی ہیں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی حنبلی ہیں، تو آج چلیں ان کی ذرا بارگاہ میں پہنچیں، ان کے مدرسہ قادریہ میں پہنچیں اور دیکھیں کہ وہ محض ایک صوفی ہیں یا وہ عالم بھی ہیں۔ کیونکہ ابن جوزی کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ صوفیاء جو ہیں یہ علم سے بہرہ نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ جب وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ قادریہ میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ حدیث، فقہ، قرآن مجید کی تفسیر اور 13 علوم جو ہیں وہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، بیٹھ گئے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک آیت کی جب 10 مختلف توجیحات بیان کر لیں تو ابو العباس احمد پوچھتا رہا کہ کیا اس کی توجیح تمہیں آتی تھی، تمہارے علم میں تھی؟ اور وہ اس کا اقرار کرتے رہے، ہاں میں جواب دیتے رہے۔ جب 10ویں کے بعد 11ویں آپ نے توجیح اور تفسیر اور وضاحت پیش کی اس آیت کی، تو ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ 12ویں پیش کی، 13ویں پیش کی، یہاں تک کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے 10 کے بعد 30 مزید توجیحات پیش کی، اور وہ ہر توجیح پہ کہتے رہے کہ اس کا مجھے علم نہیں، واللہ اس کا مجھے علم نہیں، واللہ اس کا مجھے علم نہیں۔ جب 40 توجیحات بیان کر لیں تو اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا جب ورد شروع کیا تو ابن الجوزی جو ہیں ان پر کیفیت طاری ہو گئی اور وہ تڑپنے لگے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ابن قلائد الجواہر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا گریبان چاک کیا اور وہ شہر سے باہر نکل گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی تصوف پہ تنقید نہیں کی۔ ابن الجوزی کے معاصرین میں بھی اور بہت سارے تھے جو تصوف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے ان کا سب سے بڑا جو ایک اعتراض ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، حدیث میں نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ تو اس پر صوفیاء نے، مشائخ طریقت نے، علماء حق نے کتابیں بھی لکھیں اور اس پر گفتگو بھی کی۔ پہلی بھرپور کتاب جو ہے وہ کتاب اللمہ فی التصوف آئی، جو طاؤس الفقراء ابو نصر سراج طوسی علیہ الرحمہ نے لکھی۔ اس کے بعد پھر قوت القلوب آئی جو ابو طالب مکی نے لکھی۔ اس کے بعد التعرف ہے القلابازی البخاری نے لکھی۔ اسی طریقے رسالہ قشیریہ ہے، یہ معاصر تھے سید علی حجویری علیہ رحمہ کے، انہوں نے بھرپور ایک کتاب لکھی الرسالۃ القشیریۃ۔ حالانکہ امام قشیری علیہ رحمہ جو ہیں یہ اپنے عہد کے بہت بڑے مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، لیکن
جب انہوں نے تصوف کو اپنایا، تصوف کی راہ پر چلے، تو انہوں نے ایک بھرپور کتاب لکھی۔ تو ان حضرات القدس نے یہ قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد یہ لکھا کہ قرآن کی اصطلاح میں احسان ایمان ہی کی ایک بلند ترین منزل کا نام ہے۔ ایمان اگر پہلا قدم ہے تو احسان اس کا دوسرا قدم ہے، دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ احسان کا ماحصل یہ ہے کہ انسان اپنی تمام مساعی جمیلہ کو ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کر دے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ الانعام کی یہ 162 حدیث آیت نمبر 162 ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی میرا مرنا جینا جو ہے، میرا چلنا پھرنا جو ہے، یہ سب کچھ، سانس لینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اسلام اس حقیقت پوشیدہ کو ایک ان دیکھے خدا سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کو یؤمنون بالغیب کا لقب دیتا ہے۔ حدیث جبریل کو تصوف کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہر ہے، ایمان ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور احسان ظاہر اور باطن دونوں کی حقیقت کا نام ہے۔ احسان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر یہ قول ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو یہ محسوس کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حقیقت کا نام جو ہے تصوف ہے، اور یہ صحیح بخاری کی پہلی جلد کے صفحہ 18 پر یہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ثمرہ جو ہے یہ استقامت ہے، جسے فوق الکرامہ کا نام دیا گیا ہے۔ فوق الکرامہ کے بارے میں الکرامۃ ہی الاستقامۃ علی باب الغیب، اسی باب غیب کو احسان کہا گیا ہے، اور اس مقام احسان کو شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ سلوک، تصوف اور طریقت کا نام دیتے ہیں۔ اپنی ان کی معروف کتاب ہے حمات، اس کے صفحہ نمبر 16 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تصوف کی حقیقت عہد رسالت میں موجود تھی، اگرچہ اس کا کوئی مخصوص نام نہ تھا۔ زہد و عبادت، ذکر و فکر، شرعی احکام کی پابندی، پیروی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد، یہ تمام صحابہ کا شعار تھا، اور یہی ان کا حاصل تصوف تھا۔ گویا کہ یہ تمام کام جو ہیں یہ صحابہ کرتے تھے، اور یہ وہی کام ہیں جو بعد میں صوفیاء نے ان کو اپنایا اور ان پر استقامت اختیار کی۔ یہ حضرات القدس زاہدوں، عابدوں، متوکلوں، اطاعت گزاروں اور صابروں کے پیشوا تھے۔ ان کے امام تھے کون؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں یہ تمام صفات موجود تھیں، تمام صفات پائی جاتی تھیں۔ جیسے سید علی حجویری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہا ہے کہ تصوف جو ہے یہ خاصہ الہی ہے، گویا کہ تمام صفات الہیہ جو ہیں یہ ایک صوفی میں پائی جاتی ہیں، اور یہ تمام صفات بدرجہ اتم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھی، اور یہ سید علی
حجویری علیہ رحمہ کا فرمان ہے، اور ان حضرات القدس کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو کچھ ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے ملا۔ صحبت رسول ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور اسی صحبت کی بنا پر وہ صحابی کہلاتے تھے، اور صحابی کے لقب سے وہ موسوم ہوئے تھے۔ اس لقب سے بڑھ کر ان کے لیے اور کوئی لقب جو ہے وہ ان کو جچتا ہی نہیں تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کے دور میں صوفی کا لفظ اس لیے استعمال نہ ہوا کہ ان کے لیے صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی لقب جو ہے وہ جچتا نہ تھا۔ امام قشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ میں اس کی وضاحت لکھی ہے، اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ صحابہ کے دور میں یہ لفظ کیوں نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور اس صحبت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو صحابی کے لقب سے موسوم کرتے تھے۔ اب صحابہ کا دور جب ختم ہوتا ہے تو ان کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو تابعین کہنا شروع کر دیا۔ تابعین کا دور جب ختم ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کا دور شروع ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں، امام مالک علیہ الرحمہ ہیں۔ ان کا جب دور آتا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو تبع تابعین کہنا شروع کر دیا۔ جب ان کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور جدا اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے اپنے آپ کو عابد، زاہد، مرتاض کہنا شروع کر دیا، اور کسی نے کچھ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا۔ اب اسی دور میں جنہوں نے اپنے انفاس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے بچا لیا، یہ لوگ جو ہیں یہ زاہد کہلائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی قدورتوں سے دور رکھا۔ اب جب یہ زاہد پائے جاتے تھے، مرتاض پائے جاتے تھے، عابد پائے جاتے تھے، اور اسی دور میں اور گروہ بھی اپنا وجود میں آئے۔ ان میں اہل سنہ والجماعہ کا ایک خاص گروہ جو ہے جنہوں نے اپنے انفاس کو یعنی نفوس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اپنے اوپر غفلت طاری نہ ہونے دی، ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک الگ ایک گروہ جو بنا، انہوں نے اس کو یہ جو صفات تھی اس کو تصوف کا نام دیا۔ ان بزرگوں کے لیے یہ نام دوسری صدی ہجری میں مشہور ہو چکا تھا۔ یہ رسالہ قشیریہ میں انہوں نے اس کی تشریح دی ہے۔ ابو محمد جعفر بن احمد بن حسین السراج القاری مصارع العشاق میں انہوں نے لکھا ہے کہ عہد رسالت میں اگرچہ لفظ صوفی جو ہے یہ مروج نہ تھا، یہ رائج نہ تھا، لیکن لفظ صوفی کی حقیقت سے سب لوگ جو ہیں وہ آشنا تھے۔ وہ ایک شعر کوٹ کرتے ہیں یہاں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے گورنر کو جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے ایک شعر درج کیا تھا، اور اس شعر میں لفظ صوفی استعمال ہوا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جو ہے وہ ہو رہی ہے 60 ہجری میں۔ اب 60 ہجری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کافی سارے موجود ہیں، اور یہ شعر جو ہے قد کنتا تشبہ صوفیا لہ کتب من الفرائض او آیات فرقان، مصارع العشاق صفحہ نمبر 224 پر یہ شعر موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ایک ایسے صوفی کی مشابہت رکھتا ہے، یا تو ایک ایسے صوفی کے مشابہ تھا
جس کے پاس کتابیں ہوں جن میں فرائض اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں۔ اب اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تصوف اور لفظ صوفی کی حقیقت اس وقت بھی متعارف تھی، صحابہ بھی جانتے تھے، لیکن یہ لفظ جو ہے اس وقت رائج نہیں تھا۔ یہ لفظ رائج ہوتا ہے اور اس میں مشائخ طریقت نے اور تصوف پر لکھنے والوں نے لکھا ہے، جس میں ابو نصر سراج نے کتاب اللمہ فی التصوف میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے صوفی جو ہیں وہ ابو ہاشم تھے۔ ابو ہاشم کے بارے میں حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ریا کی باریکیوں سے آشنا نہ ہو سکتے۔ اب ابن تیمیہ نے بھی اس پر اپنا اظہار خیال کیا ہے، اگرچہ وہ اپنے حساب سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے وہ بہت سخت ہیں، لیکن انہوں نے تصوف اور صوفیاء کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے تصوف کو صوفہ کی وہ جو درسگاہ ہے، صوفہ کے جو اہل تصوف ہیں، صوفہ میں جو رہنے والے ہیں، تصوف کو اس سے جوڑا ہے، تصوف کی نسبت ان سے جوڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تصوف یعنی صوفیاء کا پہلا طبقہ جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ بصرہ سے ہوا اور وہ 2 صدی ہجری میں ہوا، اور وہ لکھتے ہیں وَأَوَّلَ مَا ظَهَرَتِ الصُّوفِيَّةُ مِنَ الْبَصْرَةِ، وہ کہتے ہیں الصوفیۃ من البصرۃ، یہ الصوفیہ والفقراء میں انہوں نے لکھا ہے، اپنی ان کی جو بڑی معروف کتاب ہے جو فتاوی امام ابن تیمیہ میں بھی وہ شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کا جو پہلا گروہ وجود میں آیا وہ بصرہ سے آیا۔ اس کی وجہ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ امام حسن بصری جو ہے یہ 110 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے یہ بصرہ سے تھا اور وہیں وہ مدفون ہے۔ اور امام حسن بصری جو ہیں یہ براہ راست انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھا، ان کے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت امام حسن بصری یہ 4تھے خلیفہ تھے، یعنی پہلے خلیفہ امام حسن ہیں، دوسرے خلیفہ امام حسین ہیں، تیسرے خلیفہ کمیل بن زیاد ہیں، 4تھے خلیفہ امام حسن بصری ہیں۔ امام حسن بصری نے اکتساب فیض کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، انہوں نے وہاں سے روحانیت اور باطنی دولت بھی پائی اور علم باطن بھی پایا، اور انہوں نے براہ راست تصوف کی مستند کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بصرہ میں جب یہ تشریف لائے تو بصرہ کے تمام ممبر جو ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ان سب کو ڈیمالش کر دو، گرا دو، توڑ دو، لیکن انہوں نے امام حسن بصری کا ممبر جو ہے وہ برقرار رکھا، اس لیے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر وہ گفتگو جو فرماتے تھے وہ قرآن اور سنت کے مطابق وہ گفتگو فرماتے تھے۔ جب آپ بصرہ تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے آپ سے اور مسائل کے ساتھ، یہ کتب تصوف کی کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا، اور یہ 2 صدی ہجری بنتی ہے اس کی، اور اپنا بصرہ سے یعنی یہ ابن سیرین حضرت امام حسن بصری کے شاگرد ہیں، اور پھر امام حسن بصری کے خلفاء میں عبد الواحد بن زید کا بڑا نام ہے، جن سے تصوف کے 5 سلسلے جاری ہوئے، اور حبیب اجمی جو ہیں یہ آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں جن سے تصوف کے 9 سلسلے جاری ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلے بھی 110 ہجری سے پہلے جاری ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں
آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا۔ اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ۔ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو؟ اے کرے سی، او بھی 2 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیسا۔ ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ
ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है। क्या तसव्वुफ़ का वजूद जो है, इसकी हकीकत जो है, ये कुरान और हदीस में मौजूद है या नहीं है। कुरान मजीद जो है ये तस्फिया कल्ब का ज़िक्र करता है, तज़किया नफ्स का ज़िक्र करता है, तहारत का ज़िक्र करता है, इबादत और रियादत का ज़िक्र करता है, तदब्बुर और तफक्कुर का ज़िक्र करता है, और वो खलवत नशीनी का ज़िक्र करता है, गरीबों को यतीमों को देने का ज़िक्र करता है, वो जो कुछ होता है वो बांट देने का ज़िक्र करता है। और यही तमाम की तमाम सिफ़ात जो हैं ये सूफिया में पाई जाती हैं। सूफिया कहते हैं कम बोलो, सूफिया कहते हैं कम नींद करो, सूफिया कहते हैं कि कम खाओ, किल्लत कलाम, किल्लत तुआम और किल्लत नौम जो है ये सूफिया का शियार है। हज़रत अबू हाशिम जो पहले सूफ़ी हैं, उनके ज़िक्र में मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने नफ़ातुल उन्स में एक वाक़या लिखा है। अगरचे ये वाक़या जो है किताबुल लुम्मा में भी मौजूद है, हो सकता है उन्होंने उनसे लिया हो, लेकिन इन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है मौलाना जामी अलैहिर्रहमा ने। वो कहते हैं कि जब अबू हाशिम अलैहिर्रहमा सफ़र में थे, एक जंगल में इनका गुज़र हुआ, तो वहाँ उस इलाके का जो हुक्मरान है वो शिकार कर रहा था और वो मुसलमान भी नहीं था, और ये सफ़र में थे। इनको एक मुसाफिर मिलता है और वो ये आपस में बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, ज़मीन पर एक बिछोना बिछाकर बैठ जाते हैं, अपनी ज़ंबील से खाना निकालते हैं और ये मिल बैठकर दोनों खाना खाते हैं, और उसके बाद उठते हैं और बड़े इत्तेफाक से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े इखलास से मिलते हैं और अपनी अपनी राह लेते हैं। अब ये हुक्मरान जो है वो उनका मिलना जुलना, बैठना, मिलकर खाना वो देख रहा था। उन्होंने अबू हाशिम से अलैहिर्रहमा से आकर पूछा, भाई ये आप इतने मोहब्बत से, इतने इत्तेफाक से इन्हें मिले हैं, क्या ये आपका कोई देरीना हमदम था, कोई देरीना दोस्त था और वो आपको मुद्दत के बाद मिला है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जानने वाला? उन्होंने कहा जानने वाला भी नहीं है, बस ये मिल गया। हमारा वतीरा यही है कि हम अकेले खाना खाने से एतराज़ करते हैं। अगर हमारे दस्तरखान पर कोई आ जाता है तो हम मिल बैठकर खाना खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये आदत तो आपकी बहुत अच्छी है, तो आप रहते कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि जहाँ रात हो जाती है वहाँ हम सो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपका कोई रहने के लिए कोई
ٹھکانہ وغیرہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم رہ سکیں یا رہتے ہوں۔ تو اس حکمران نے سب سے پہلے ابو ہاشم کو ایک خانقاہ بنا دی۔ خانقاہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ کچھ کمرے ہوں گے، چار دیواری ہوگی، اور جہاں صوفی رہتا ہے اس کو یا زاویہ کہتے ہیں یا تکیہ کہتے ہیں یا خانقاہ کہتے ہیں۔ تو وہ پہلا وہ تکیہ یا زاویہ یا پہلی خانقاہ جو ہے وہ ابو ہاشم علیہ رحمہ کی تھی۔ اب پھر یہ مل جل کر رہنے لگے، ان کی کوئی رسومات، ان کے رواجات وجود میں آئے، یہ ایک دوسرے سے مل کر شادی بیاہ کرنے لگے، تو ایک صوفیانہ روایت نے بھی جنم لیا، اور یہ صوفیانہ روایت کے بانی جو ہیں یعنی عملی طور پر یہ ابو ہاشم قرار پاتے ہیں، اور اسی پر ڈھیر سارے مشائخ طریقت اور تصوف پر لکھنے والے جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے۔ اب جو حضرات اس کو تصوف کو صوفہ سے جوڑتے ہیں، جن میں ابن تیمیہ بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت قناعت پسند ہوتے ہیں، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایک صفت ہے، یہ صفت بالخصوص آل بیت اطہار میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ ایک بڑا معروف جو ایک واقعہ ہے شقیق بلخی علیہ رحمہ کا، وہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے پاس گئے، آپ کی بارگاہ میں گئے، تو انہوں نے آپ سے یہی سوال کیا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مدینہ کے کتوں کی بھی یہی عادت ہے، کوئی چیز دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ شقیق بلخی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، اور نہیں ملتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ صوفیاء میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کا کہ جو امام ہیں، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، وہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی 148 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا وصال ہوتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا وصال ہوتا ہے 150 ہجری میں۔ اب ظاہر ہے کہ 148 ہجری سے پہلے ہی حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ ذانو تلمذ طے کیا، یعنی آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو 2 سال آپ کی بارگاہ میں رہے، 2 سال آپ کی شاگردی اختیار کی، 2 سال آپ سے سیکھا، اور پھر واپس پلٹے۔ تو لوگوں نے پوچھا ایک بار کہ آپ کی عمر حضور کتنی بنتی ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میری 2 سال عمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے وہی 2 سال ہیں جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ تو یہ ایک صوفیانہ طریقہ ہے، یہ ایک صوفیاء میں یہ پائی جاتی ہے بات۔ حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں اپنے عہد کے اس وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ تو تھے ہی، لیکن
یہ بات بھی استناد کا درجہ رکھتی ہے کہ سب سے پہلے حدیث کا مجموعہ جو ہے وہ وجود میں لانے والے، تدوین کرنے والے، مرتب کرنے والے جو ہیں وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عادات تھیں، یہ جو صفات تھیں، یہ اہل بیت میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ امام علی رضا علیہ السلام، یہ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ جو ہیں، یہ آپ کے تلامذہ میں سے تھے اور آپ کے مریدین میں سے تھے، خلفاء میں سے تھے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے، حضرت معروف کرخی سے آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے آپ ان کا جواب دے دیتے ہیں، یہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ ودیت کیا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ تو جب ان کا اصرار بڑھتا ہے تو حضرت معروف کرخی جو ہے اپنی دستار اتارتے ہیں، اور دستار میں انہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وہ نالین جو ہیں وہ باندھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا مجھے جو بھی ملا ہے اس نالین کے، اس پاپوش کے صدقے ملا ہے۔ تو یہ تھا ان کا احترام۔ یہ احترام بھی تصوف سکھاتا ہے، یہ صوفیاء میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اور یہ اپنے مشائخ طریقت کا، اپنے شیوخ طریقت کا یہ اس قدر احترام کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور کا ذکر تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کی نسبت کو جنہوں نے صفہ سے جوڑا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ان سے جوڑا۔ تصوف کی جو صفہ سے جوڑتے تھے وہ صوف پہنتے تھے، اور اس میں بھی کثیر تعداد میں حضرت شہاب الدین سہروردی بھی شامل ہیں۔ اس میں حضرت امام حسن بصری کا موقف بھی آتا ہے، سید علی حجویری کا موقف بھی آتا ہے کہ صوف پہننے والے کو بھی صوفی کہا جاتا تھا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف پہنتے تھے، اور یہ طریقہ کار جو ہے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب صحابہ کو دیکھا جنہوں نے، اور وہ بھی بدری صحابہ، جنہوں نے صوف کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صوف کا لباس پہن لیتے ہیں تو وہ دنیاوی جتنی قدورتیں ہیں وہ ان کو ترک کر دیتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا جو ہے، وہ مرنا جینا جو ہے، وہ یعنی ایک قسم کا تمام دنیاوی امور سے اپنے آپ کو ترک کر کے اپنی لو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصوف جو ہے یہ اسلام کی روح ہے، اخلاق حسنہ کی جان ہے، ایمان کا کمال اور شریعت کی اساس ہے۔ اس کا مقصود ماحصل قلب و باطن کی صفائی اور طہارت ہے، جیسا کہ محمد بن احمد المکری جو ہے اس کا قول ہے تصوف و اقامت الاحوال مع الحق، یعنی تصوف احوال کو حق کے ساتھ قائم رکھنے کا نام ہے۔ تو گویا کہ تصوف کی اصطلاح جو ہے اگرچہ یہ عہد رسالت میں موجود تھی، یعنی یہ والی تمام صفات جو ہیں یہ صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں یہ بدرجہ اتم موجود تھیں، اور اس کے بعد جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو دوسری صدی ہجری میں یہ باقاعدہ تصوف اور باقاعدہ صوفیاء کی اصطلاح جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اور امام قشیری علیہ رحمہ نے یہ تصوف میں جو اصطلاحات استعمال ہوئیں، امام قشیری نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور حضرت اور اس کو ابو طاؤس الفقراء ابو نصر سراج نے بھی لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں
کہ میں اس کی توجیہ بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے لفظ اکثر استعمال ہوئے ہیں جن کا اطلاق جو ہے وہ تصوف پر ہوتا ہے، جیسا کہ صادقین و صادقات، قانتین و قانتات، خاشعین و خاشعات، موقنین، مخلصین، محسنین، خائفین، عابدین، ذاکرین، صابرین، راسخین، متوکلین، اور اولیاء، ابرار، مقربین، اور مقتصدین، اور مسارعین الی الخیرات۔ یہ کتاب الامہ کے صفحہ نمبر 20 پر یہ تمام کے تمام یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں صوفی جو ہے ان تمام گروہوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو ان تمام صفات کے حامل ہوتے ہیں اور اس اسما کے تحت وہ آتے ہیں۔ اسی طریقے امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں اس کی تصوف کی اصطلاحات جو آہستہ آہستہ وجود میں آتی رہیں، انہوں نے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر علم کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اس علم کے خاص معانی جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ کہیں ان الفاظ یا مصطلحات کا مقصد ان مطالب کی تفہیم ہوتا ہے جو متعلقہ مسائل سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اظہار کی بجائے معنی اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اسرار و مقامات کو سمجھنے کے اہل نہیں ہوتے ان سے اصل معنی مخفی رہیں۔ گویا علم تصوف میں بھی جہاں بعض حقائق واضح ہیں وہاں اس کے بعض الفاظ رمز و علامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ رسالہ قشیریہ میں نفس ہے، وقت ہے، روح ہے، مقام ہے، حال ہے، ہیبت ہے، انس ہے، تواجد ہے، وجد ہے، وجود ہے، جمع و فرق، جمع الجمع، سر، فنا و بقا، غیبت و حضور، محو اثبات، السر والتجلی، المحاضرہ، المکاشفہ والمشاہدہ، اور اللواہ، التوالے، اللوامع، قرب اور بود جیسے الفاظ اس میں اصطلاحات میں، تصوف کی اصطلاحات میں یہ شامل ہوئے اور یہ صوفیاء نے ان کو بولنا شروع کر دیا۔ محی الدین ابن عربی جن کا وصال جو ہے 638 ہجری میں ہوتا ہے، اور ان کی کتابیں فصوص الحکم ہے، فتوحات مکیہ ہے، یہ بڑی مشکل کتابیں ہیں، ان کی عبارات بھی بڑی ادق ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم تصوف کو ایک رمزی اور علامتی زبان جو ہے یہ دینے والے جو ہیں یہ بھی ابن عربی ہیں۔ ان کے ہاں وحدت الوجود، اسما، ذات و صفات، انسان کامل، حقیقت محمدیہ، حقیقت وجود، تخلیق کائنات اور وحدت مذاہب جیسے ادق موضوعات جو ہیں یہ ان کی کتب تصوف میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو صوفیاء نے اپنے طور پر وہ تخلیق کی، اور یہ وہی جانتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، یا وہ جانتے ہیں جو اس کے عامل ہیں، یا وہ جانتے ہیں جو اس علم باطن کے عامل ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء میں ایک یہ اصطلاح، یہ ایک ٹرم یہ بھی موجود ہے کہ علم پر اگر عمل کیا جائے تو علم ساتھ رہتا ہے، کیونکہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اور اگر وہ اس کی آواز پر ٹھہر جائے تو علم بھی ٹھہر جاتا ہے، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ علم پر عمل، اور عمل میں جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو وہ صوفی وجود میں آتا ہے، وہ اللہ کا وہ بندہ وجود میں آتا ہے جس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ رب العزت وہ پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہم یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
मचा दे धूम। ओ मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नादरीन। मुफक्कर इस्लाम अल्लामा इकबाल ने तसव्वुफ़ की फ़लसफ़ियाना तौजीह बयान की है। अगरचे अल्लामा इकबाल का जो पहला दौर है वो तसव्वुफ़ का दौर था, वो तसव्वुफ़ में पले बढ़े। उनके वालिद सूफ़ी थे, उनके चचा सूफ़ी थे, उनके घर का माहौल सूफ़ी था। उनके उस्ताद सैयद मीर हसन जो हैं वो बहुत बड़े सूफ़ी थे। जिन के साथ आपका ताल्लुक़ था वो अल्लाह वाले थे। फिर जब दूसरा दौर आता है और वो बाहर चले जाते हैं तो फिर वो उनका ये तसव्वुफ़ के बारे में ख़्याल जो है उसमें तब्दीली आती है। फिर वो ईरान में जाते हैं तो ईरान के तसव्वुफ़ की असरात उन पर मुरतब होते हैं। फिर जब वो वापस पलटते हैं और वापस आते हैं और बिलखुसूस 1930 से लेकर 1938 का दौर जो है वो उनका तसव्वुफ़ का एक अहम दौर है। और उस दौर में उनकी जाफ़िर शाह फुलवारी से भी ख़त व किताबत रहती है और उसमें उनको कहते हैं कि मैं तसव्वुफ़ का मुखालिफ नहीं हूँ और फिर मैं तसव्वुफ़ का क्यों कर मुनकर हो सकता हूँ कि मैं ख़ुद सिलसिले कादरिया में महमूद आवान का बैत हूँ, मैं सिलसिले कादरिया में निस्बत रखने वाला हूँ, मैं उसका हरगिज़ इनकारी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तसव्वुफ़ की रूह को बेदार किया जाए। तसव्वुफ़ की जो असल रूह है इस पर उन्होंने अपनी मारूफ जो उनके लेक्चर हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के, उसमें व्हाट रिलीजन इज़ एक उनका लेक्चर है, उसमें उन्होंने इसकी फ़लसफ़ियाना तौजीह जो है वो बयान की है। और वो लिखते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में अक़ायद पर अमल पैरा होने के दो तरीके रहे हैं, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। हकीकी तजर्बा अक़ीदे को असास तक ले जाता है और इस अक़ीदे में ये बयान हमेशा न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन समझा गया। मजहबी ज़िंदगी की तकसीम तीन अदवार में मुमकिन है। पहला दौर अक़ीदा यानी फेथ, दूसरा दौर थाट, तीसरा कशफ या इरफान यानी डिस्कवरी। इस तीसरे दौर में इंसान की आरज़ू होती है कि वो हकीकत मुतलका से बराह रास्त राब्ता और इत्तिसाल पैदा करे। अब ये इत्तिसाल का जो तसव्वुर है ये इसकी फ़लसफ़ियाना तौजीह जो है ये बयान करते हैं और ये इत्तिसाल की हकीकत जो है इसको कुरान मजीद की एक आयत से साबित किया गया है और वो है फ़तदल्ला फ़काना काब कौसैन औ अदना। और इसमें ये कुर्ब इलाही को ले आते हैं और इंसानी शऊर का माबाद तबियाती इर्तिका जो है उसमें वो कहते हैं कि तसव्वुफ़ जो है ये कुर्ब इलाही, रज़ाए इलाही और ख़ुद आगही का दूसरा नाम है। इंसान के रूहानी तजर्बात और नफ्सी कैफियत से उसका गहरा ताल्लुक़ है और ये इंसानी शऊर व इदराक हर आन इस बात का मुक्तज़ी होता है कि वो मबदा हकीकी से करीब तर हो जाए और उसकी आगही हासिल करे। मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये जो कौल है इस कौल से हयात व कायनात के पेचीदा असरार जो है वो मुनकशिफ होते हैं और वजूद अदम के तिलस्मी तज़ादात हल हो जाते हैं। सूफिया जो हैं वो इरफान व आगही का सफ़र फ़िक्र के ज़रिए नहीं बल्कि विजदान और ज़ौक़ व इश्क़ के ज़रिए तय करते हैं और वो कुन तो कंदन मख्फ़ियन
کو اپنا ایک زینہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، اور یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت کی یہ جو ہے وہ شاہد ہے حدیث۔ اب صوفیاء جو ہیں یہ اپنی حقیقت کو جاننے کے ساتھ اور یہ تمام صفات کو اپنانے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ ان کی جو تصفیہ قلب ہوتا ہے، ان کا قلب جو ہے وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ جیسے امام غزالی نے روضۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جب انسان مکاشفہ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور عبادت و ریاضت کے مراحل سے گزرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے، قلب جو ہے وہ مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس میں ایک آنکھ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سر کی آنکھوں سے اس دنیا کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل کی آنکھ سے وہ عالم ملکوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں دنیا کے شہروں کو، بلاد کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صوفیاء جو ہیں اپنے دل کا تصفیہ قلب کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ان کی دل کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ جیسے ابن سینا ابو سعید ابو الخیر کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جب وہاں رہتے ہیں اور رہنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ابو سعید ابو الخیر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور وہ دو جملے بولتا ہے، ابن سینا دو جملے بولتا ہے کہ جو میں تجربات سے حاصل کرتا ہوں، ابو سعید ابو الخیر وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صوفیاء جو ہیں یہ اپنے قلب کو آئینہ بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ ارض و سما کے معاملات جو ہیں وہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصوف کی جو غرض و غایت ہے، تصوف کا جو مقصود ہے، مفہوم ہے، وہ معرفت الہی ہے، وہ عرفان الہی ہے، وہ ذات حقیقی کو پہچاننا ہے۔ اور جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ جو چلتا ہے اس کا چلنا اس کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے، اور اس کا دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ اب صوفیاء کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرو کہ اللہ رب العزت جو تمہاری زبان سے نکلے اس کو پورا کر دے، جو تمہارا اشارہ ہو اللہ رب العزت اس کو پورا کر دے۔ اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی صفات کو اپنانے سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ اتصال جو ہے، یہ اس میں شیخ عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بہت بڑے صوفی بھی تھے، طبقات الاولیاء، طبقات الصوفیاء، انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور یہ اوائل متقدمین میں سے ہیں یہ، اور اولین صوفیاء میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ صوفیاء کے جو واصلین ہوتے ہیں، جو قرب الہی جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے 3 درجے ہیں۔ وہ پہلا درجہ کیا ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ان کا شغل صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتصال، یہ والا اتصال جو ہے قرآن مجید کی اس آیت سے ملتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور یہ او ادنا کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہو تو پھر تمہیں
قرب الہی حاصل ہو جائے گا. اور جب تمہیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو پھر وہی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ میں جس کو دوست بناتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے سنے، آنکھ بن جاتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے دیکھے، زبان بن جاتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے بات کرے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے پکڑے، اور پاؤں بن جاتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے چلے. یہ حدیث جو ہے یہ قرب خدا بندی پر ایک مستند حیثیت رکھتی ہے. اللہ رب العزت نے صوفیاء کو جو اس کی اہم غرض و غایت ہے وہ خدمت خلق ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. یہ جو صوفیاء جو ہیں یہ جو ان کو ملتا ہے وہ اللہ کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ایک ترجمان القرآن میں ابو الکلام آزاد نے لکھی کہ اللہ کی محبت جو ہے یہ بندوں کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور یہ صوفیاء بھی بندوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں. جو ان کو ملتا ہے وہ اللہ کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں. اور یہ صفت جو ہے یہ بدرجہ اتم اہل بیت میں موجود ہے. اہل بیت اطہار کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ان کے در پر جس نے دستک دی، جس نے سوال کیا، جو حاجت لے کر آیا، ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش اور تمنا ہمیشہ انہیں رہی. اللہ رب العزت یہ چونکہ یہ تصوف کا جو موضوع ہے آج ہم نے اس کے چند پہلوؤں پر گفتگو کی ہے. یہ بہت اس کا میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں 100 صفحہ جو ہے اس پر میں نے یہ جو ناقدین ہیں، اورینٹیلسٹ ہیں، ان کے اعتراضات و اشکالات کا جواب بھی لکھا ہے. تصوف کی ہمہ گیری اور تصوف کس قدر اثرات مرتب کرتا ہے، تصوف اور فقہا کا آپس میں کیا ساتھ رہا ہے، تصوف کے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، معاشرت و معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. بڑا ایک خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہیں یہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخی بھی کہلاتے ہیں. جب یہ مکہ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بعض اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک اپنا ایک یوں سمجھ لو کہ ایک قول پیش کر دیتے ہیں، یا وہ اپنی طرف سے ایک کلیہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھانا، آپ نے اتنا عرصہ فلاں چیز جو ہے وہ پرچیز نہیں کرنی، نہیں خریدنی. اس سے یہ ہوگا کہ یہ خود بخود جو ہے یہ اشیاء جو ہیں وہ اپنے اس پر آ جائیں گی. تو صوفیاء جو ہیں یہ اپنا نفس مارنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کر گزرتے ہیں. اللہ کے یہ بندے اپنے میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہوگا. وہ جو ایک اللہ کے بندے ہیں ان سے پیار کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کو بھی پیارے ہوتے ہیں، اور یہاں مظلوم کی دستگیری داد رسی کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت معتبر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو ایک صوفیاء کی صفات ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، تصوف وہی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس صوفی کا
صوفی کا تو ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز تصوف یا شرع کے خلاف ہو وہ ہمارے ہاں مسترد سمجھی جاتی ہے. ایک قادری سلسلے کا جو مرید ہے، جو صوفی ہے، وہ وہی ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت کا چراغ ہو اور وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھے، اپنی منزل کو حاصل کرے. وہی حقیقی مرید بھی ہے، وہی حقیقی صوفی بھی ہے، وہی حقیقی مسلمان بھی ہے، وہی مومن بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں تصوف اور صوفیاء کے ان اطوار کو، ان جو عادات ہیں، صفات ہیں، ان کو اپنے اوپر طاری کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.